خدا گواہ ہے، بادشاہ حسین گواہ ہیں، یاد ہی نہیں ہے دنیا میں کہاں کہاں پڑھا ہے میں نے، سڈنی سے لے کے شکاگو تک، لنڈن سے لے کے نیو یارک تک، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا دنیا میں شاید کوئی ملک ایسا ہو جہاں علی والے رہتے ہوں اور شوکت نے سلام نہ کیا۔ بڑا دل خوش ہوا ہے آپ کی مہمان نوازی پہ، ان شعروں پہ، ان دوستوں پہ، ان بزرگوں پہ۔ شہزاد کو پہلی بار آئے ہوں اور ممبر پہ وعدہ ہے طالب بلاتا رہے گا تو میں آتا رہوں گا۔ بڑا اچھا لگا مجھے آپ کا مہمان نوازی کرنا، ان بچوں کا اس رنگ میں، پڑھے لکھے بچوں کا آنا۔ بیٹا میں 20 منٹ اور آپ کے چاہتا ہوں، آپ کے پاس ہیں؟ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ۔ آپ جیے، آپ سلامت رہیں، آپ کے سننے کے کیا کہنے ہیں تو ساں جی وہ فہم و خیال و فکر سے، سامنے کھڑے عزتداروں کا شکریہ، فہم و خیال و فکر سے توقع رکھتا ہوں ایک مشکل کام ہے، اس کی قیمت دو گے، یہ فرمائش تھی اب تک، یہ میں اپنی مرضی سے پڑھ لوں۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ۔ کروڑ سلام سندھ والو اور کمر والو، شہنات کوٹ والو، کروڑ سلام وصول کرو میرا۔ بی بی آپ کو عزت ہے، میری شہزادی آپ پہ راضی ہو، بھائی جان اندر سے راضی ہو گئے ہو جی، تیری زندگیوں میں میرا پتر، مولا تجھے عزت دے، مہمان نوازی کی حد کر دی آپ نے۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے۔ میں یار سامنے کھڑا ہوں پھر بھی مجھے اس میں دیکھ رہا۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، جنبش مزاج گفت تحرک میں آیتیں، قرآن تو نے جسم میں ڈھالا ہے۔ اب دکھ ہوا اس بندے میں جو نہیں بولا، جس کی ماں شیعہ ہے نا وہ ضرور ہاتھ اٹھائے، سنی بھائیوں کی مرضی وہ بولے نہ بولے، جو شیعہ ماں کے بچے ہو وہ دکھ نہ دو مجھے۔ آپ زندہ باد، یہ معیار زندہ باد، میرے یہ بچے زندہ باد، ان جوانوں کی، یہ جیو کہنے والوں کی خیر ہو۔ اللہ میرے اشواق کی جھولی آباد فرمائے، اللہ منظور کی گود آباد فرمائے۔ فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، زیر کساف خدا سے تعارف تو سن ذرا۔ یاد ہے نا حدیث کساف؟ یاد ہے نا بیٹا؟ شب جمعہ پڑھتے ہو نا؟ مشکلوں کا حل ہے حدیث کساف، بیماری سے نجات ہے حدیث کساف، دکھوں کا علاج ہے حدیث کساف، اولاد نہیں ہے تو حدیث کساف پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، بیماری نہیں جا رہی تو حدیث کساف پڑھ کے شفا مانگنی چاہیے، گھر نہیں بن رہا تو حدیث کساف پڑھ کے گھر مانگنا چاہیے۔ جانتے ہو نا دستک دی رسول نے بیٹی کے دروازے پہ، دستک دی رسول نے بیٹی کے دروازے پہ، طالب میرے تے رنج نہ ہوئی، میرا ویرے میرا بھرائیں تیرے حکم تے میں آگیا، تیرے پنڈالے چو ایک بندہ بھی چپ رہ گیا نا میں شرطہ کہ تو دکھی جاؤں گا۔ دستک دی نبی نے بیٹی کے دروازے پہ، محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ جی سلام ہے بھائی جان، اور شہداد کو میرا سلام، اور شہد والوں جیو تمہاری نسل سلامت، یہ بزرگ چہرے سلامت رہے، یہ بزرگ جیے بھائی، جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی حق ادا کر دیا آپ نے مہمان نوازی کا۔ یہ چہرے سلامت رہے، یہ نوحگری کا حسن سلامت رہے۔ محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی۔ میری شہزادی دروازے پہ آگئی، بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟ بیٹی سے پوچھ کے آئے، ہے کوئی بندہ آج کے اس مجمع میں جو اپنے نوکر کو اس جملے کی قیمت دے سکے؟ آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟
بیٹی سے پوچھ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، باپ پہ واجب نہیں، بیٹی سے پوچھے، رسول پہ واجب ہے، بطول سے پوچھے۔ بیٹا جلدی بیٹھ رہے، جلدی بیٹھ رہے نا بچہ، جلدی بیٹھ رہے۔ آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، بی بی آپ کو تعمیل ہوگی، تعمیل ہوگی۔ جتنی بار آپ کہیں گے میں اتنی بار پڑھوں گا۔ کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے؟ آپ کی شریعت میں کیا ہوا؟ کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، چاچا صحیح خیر ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو جی جا غائب تھی گئی گا؟ ہاں مجھے یہ لگتا۔ ہاں آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے، بیٹی سے پوچھے، فرمایا نہیں باپ پہ واجب نہیں، بیٹی سے پوچھے، رسول پہ واجب ہے، بطول سے پوچھے۔ بطول میں آ جاؤ، بابا آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے علی کا گھر ہے، آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ کے حسن کا گھر ہے، آپ کے حسین کا گھر ہے، آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے۔ کلیجہ چاہیے ہے، مولا مولا میری بھابی نو شفا دین، ایسے لمحے دا صدقہ، آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے۔ بابا آپ کا اپنا گھر ہے، تشریف لے آئے، نبی گھر میں داخل ہوئے، بیٹی کو سلام کیا، پتہ ہی نہیں زندگی کا کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ اتنا سفر کیا ہوا میں نے، جو لوگ اردو زبان سے پیار کر سکتے ہو ایک مشکل جملہ برداشت کرو گے؟ نبی گھر میں آئے، سلام نے سلام کو سلام کیا۔ ہائے 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 ہائے، بھائی جان تھک گئے ہو؟ شوکت سننا تو مشکل کام ہے نا، میرے ساتھ تو بولنا پڑتا ہے۔ میرے سامنے بیٹھ کے کوئی نہ بولے میں سمجھتا ہوں آگے چلا گیا اگلی دنیا۔ سلام نے سلام کو پورے نہ ہو گئے، مجھے اپنی گھڑی کے حساب سے مجھے چھوڑ دینا تھا، یہ تمہارے پیار میں پڑھ رہا ہوں، اپنی مجلس میں پڑھ چکا ہوں۔ سلام نے سلام کو سلام کیا، بیٹی کے قریب آئے، ہیلو ہیلو بھائی، کمال ہو گیا یار، بیٹا پڑھے لکھے لگ رہے ہو تم شکل سے، کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو، میری سنو، مجھے دیکھو۔ سلام نے سلام کو سلام کیا، جواب ملا، پہلا جملہ کہا یا فاطمہ تو انی اجدو فی بدنی زوفا، میں اپنے بدن میں زوف محسوس کرتا، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے بچوں کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، کسی ماتمی کی جوتی طرح لکھا ہوا ہے شوکت رضا شوکت، آپ برا نہ منائیے گا، میں کون ہوتا ہوں آپ سے پوچھنے والا۔ ویسے ایک چھوٹی سی بات تھی، اگر آپ ذوف محسوس کر رہے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، کسی طبیب کے پاس جائیں، کسی ہاسپٹل پہ جائیں، کسی مطب پہ جائیں، کسی کلینک پہ جائیں، علاج کروائیں، شفا ہو جائے گی۔ آپ تو گھر آ گئے، فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں۔ میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے؟ گھر میں کیا علاج ہے؟ فرمایا ابھی مانگتا ہوں یا فاطمہ تو یتینی بالکساء الیمانی، فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دے، مرتا ہے کوئی تو مر جائے، نہ بلاؤ نہ سنو، ممبر پہ کہہ رہا ہوں 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول۔ شاباش شاباش، 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے۔ بی بی نے چادر اٹھائی، اٹھا کے کیا کیا؟ خون رکھا کے نکالا، رکھ دیا، اچھا چادر اٹھائی، اٹھا کے بابا کے تن پہ تان دی، بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آ گئے۔ بے سایہ نبی، یا کوئی
5-7 मील से रखो, कम से कम इसी बारगाह में खमसा रखो, फिर लोगों को पता लगेगा अभी यार शौकत को क्या सुनना है और कैसे सुनना है। पुराना मानते कि बंदे खड़े होकर इस्तिखारा करने लग जाते हैं, बैठे ना बैठे। हाँ, बेसाया नबी बेटी की चादर के साये में आ गया। लम्हा गुजरा, हसन चादर तले, हुसैन चादर तले, खुद अली चादर तले, खुद सैयदा चादर तले, एक बतूल की चादर में 5 मोहम्मद आ गए। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम बुजुर्ग। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका ये मुस्कुराना, आपकी ये दाद मुझे बड़ी अच्छी लगी। तालिब तेरे शहर के बंदे मैंने खरीद लिया, औलाद की कसम तेरे शहर में सलाम है। हाँ, एक बतूल की चादर में 5 मोहम्मद आ गए। अच्छा, सफ़ेद दाढ़ी बुजुर्गों की और हाथ इनका उठा है। मेरे अंदर ना इतना एहतराम आया इस हाथ का, मेरा दिल कर रहा है एक जुमला में और कह दूं, सारे पे साया बतूल की चादर के साए। 39 बरस की नौकरी में शौकत रज़ा शौकत दुनिया के किसी मिंबर पे शिकागो से लेके शहदाद कोट तक जिंदगी में पहली बार ये जुमला कह रहा है। मुझे नहीं पता कौन बोले न बोले, लेकिन मेरे यहाँ तक आ गया है। मैं कह दूंगा जिनके कद आसमान से भी बड़े हों, उनके सरों पे जिसकी चादर आ जाए उसे बतूल गया। भाईजान, बीबी इज्जत है, सलाम आपको, सलाम सलाम आपको, सलाम शहदाद को, तेरी मेहमान नवाजी को। अली भाई जियो जियो, मैं 1000 शौकत कुर्बान कर दूं। जी भाईजान, बड़ी मेहरबानी। ढूंढ के सुना आपने सारी जिंदगी मुझे पूरे सिंध में। बीबी आपको इज्जत दे। बीबी फरमाती है हम 5 चादर में आ गए बिला तशबीह। मेरे बाबा ने मेरी चादर के दोनों किनारे पकड़ के यूं आपस में मिला थी। हम 5 चादर में आ गए। फलम मक्तमलना जमीयन तहतल किसा अखदा भी रसूलुल्लाह किसा। मेरे बाबा ने चादर के दोनों किनारे पकड़ लिए और आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से बात करना शुरू कर दी। अल्लाहुम्मा हाउला अहल बैती व खासती व हमती रहमम लहमी व दमहम युलमनी व युलमहुम याज़ुनी मा याज़ुनु मन हरबुल लिमन हरबम व सलमुल लिमन सलम व दुल लिमन आदाहम व मुहिब्बुल लिमन नहबम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातका बरकातका व रहमतका व गुफरानका व रिज़वानका अलैहि व अलैहिम व ज़हिबानहुम ताहिरहुम तत्हीरा। पूरी दुनिया से कह दे शौकत शहदाद कोट में खड़े होकर कह रहा है अली के घर बैठ के अल्लाह से बात करने के लिए मोहम्मद को जिसकी चादर का सहारा लेना पड़े उसे शरीयत में बता। जी जी, आप बोलो तो सही। तो मजमा चीर के आए हो आप, मेरा खून कर दिया आपने मजमा चीरते हुए। कराची होता मैं आपको अंदर ही ना आने देता, बोला ना मान के। शायद मैं आपसे 2 दिन बड़ा हूँ, शायद मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन मैं आपका मेहमान हूँ। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मजलिस में जब देर से आते हैं तो पीछे बैठ जाते हैं, बुरा ना मानिएगा। मजमा चीर के आप आगे आएंगे, जाकिर की मिन्नत रायगा हो जाएगी। और वैसे भी हमारी लोगों से बनती इसलिए नहीं है कि जो बाद में आए वो आगे आके बैठ गए। चलो, जब तुम्हें ये जुमला समझ आए ना मुझे फोन करना, कल परसों जब तुम्हें समझ आ जाए तब मुझे फोन कर देना। शाबाश शाबाश शाबाश। हुसैन मेरा पुत्र जिंदाबाद, ये चेहरे जिंदाबाद। बीबी फरमाती मेरे बाबा ने बात खत्म की, अल्लाह ने बात शुरू कर दी। कहाँ है हुसैन की अम्मा? ले जाती आते ही घड़ी बंद हो जाए। ठीक है,
گھڑی گھڑی بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، گھڑی بند نہیں کرتے. اللہ میری شہزادی فرماتی ہیں بابا نے بات ختم کی، اللہ نے بات چھوڑا. کیوں بیٹا بی بی کہاں تشریف فرما ہے؟ بولو کہاں بیٹھی ہیں؟ اپنے گھر میں زمین پہ علی و بطول کے اپنے گھر میں بات ہو رہی نا. بی بی کہاں تشریف فرما ہے؟ زمین پہ مدینے میں اپنے گھر میں. بظاہر تو اللہ پوری کائنات میں ہے، بباطن ایک جو بات طے شدہ ہے کہ اللہ بلندیوں پہ رہتا ہے. بی بی اپنے گھر میں چادر میں چھپی ہوئی ہے. بی بی فرماتی ہے بابا نے بات ختم کی، اللہ نے بات شروع کر دی. اب دو میں سے ایک بات تو ہے، یا تو یہ حسین کی اماں کی طاقت ہے زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی باتیں سن لیتی ہے، یا تو یہ مان لو، یا پھر یہ مان لو کہ بطول کے گھر کی دیواریں ہی عرش سے ملتی ہیں. میرے ماتمی پترہ دی خیر ہوئے، نوحہ نصیب ہوئے. اللہ اکبر. بھائی جان اچھا بارگاہ بھی دربار فاطمہ ہے، کیا کہنے. لو دربار فاطمہ میں بی بی کی بات ہو رہی ہے. بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے بات ختم کی، اللہ نے بات شروع کر دی. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیت ولا مدحیت ولا قمر منیر ولا شمس مضیت ولا فلک یدور ولا بار جزری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسا. بی بی فرماتی اللہ نے کہا آسمان والو میں کبریا اعلان کر رہا ہوں، میں یہ نہ بناتا، یہ نہ بناتا، یہ نہ بناتا، یہ نہ بناتا، یہ نہ بناتا اگر یہ نہ بناتا. تجھے سلام، تجھے سلام، تجھے سلام. تیرے سننے کے کیا کہنا، تیرے بولنے کے کیا کہنا اگر یہ نہ بناتا. بالا ہے فاطمہ، بھول گئے ہو نا، بالا ہے فاطمہ، آلہ ہے فاطمہ، قرآن تو نے جسم میں ڈھالا ہے فاطمہ. زیر کسا خدا سے تعارف تو سندرا، چادر تیرے پانچ آگے. فقال اللہ من جبرائیل یا رب ومن تحت الکسا. جبرائیل نے پوچھ لیا پالنے والے یہ چادر تلے کون ہے؟ آواز ہم اہل بیت النبوت ہے و معدن الرسالہ. یہ نبوت کی اہل بیت ہے، رسالت کے پھوٹنے کی کان ہے، رسالت کے پھوٹنے کی جگہ ہے، رسالت کے پھوٹنے معدن الرسالہ، رسالت کے پھوٹنے کی کان ہے. اس نے کہا باری لا سمجھ نہیں آ رہی، ذرا تفصیل بتا دے. فرمایا ایک تو تم قریب رہنے والے ڈیٹیل ہی پوچھتے رہتے ہو، یہ جو تم قریب رہنے والے ہو نا یہ تفصیل ہی پوچھتے رہتے ہو. چلو میں ایک نام ایسا بتا دیتا ہوں جو سب کی پہچان ہے، ہم فاطمہ تھا و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے اس کا بابا، فاطمہ ہے اس کا شوہر، فاطمہ ہے اس کے بیٹے. ضمیر استعمال کی اللہ نے واحد مؤنث غائب کی. ابوہا، بالوہا، بنوہا. آپ نے مجھے فرمایا مدارس کے طالب علم بیٹھے ہوئے، علوم تک پڑھے ہوئے علماء تشریف فرمائے، اس جملے کی داد ان سے تو لے دو نا. ابوہا، بالوہا، بنوہا، اس کا بابا، اس کا شوہر، اس کے بیٹے. وہ سمجھ آئی تمہیں؟ نہیں آئی. نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی، لہو ہو گیا میرا. میرے بچوں میری بات نہ طالب میں سمجھاتا ہوں، نہ میں مطمئن ہی نہیں ہوا. تین رشتوں کی شناخت ہے، تین رشتوں کی شناخت ہے. بیٹی کی شناخت باپ ہے، بیٹی کی پہچان باپ ہے. آج یہاں اس پنڈال میں 4-5 سال کی کوئی بچی کھڑی رو رہی ہو اور پتہ نہ لگ رہا ہو کس کی بچی ہے، پہلا سوال ہوگا یار یہ کس کی بچی ہے، اس کے باپ کا نام کیا، اس کے باپ کو بلاؤ. بیٹی کی پہچان باپ، بیوی کی پہچان شوہر. بندے ناز کر کے کہتے ہیں ہمارے گھر سے فلاں مخدوم صاحب کے گھر سے آئے ہوئے. مرشد عادی کا نام کوئی لیتا، مہمان مستور کا نام کوئی لیتا. شوکت کے گھر سے آئے ہیں، طالب کے گھر سے آئے ہیں، طالب کے گھر سے بیمار ہے والا شفا دے. بیوی کی پہچان شوہر، ایسے ماں کی پہچان بیٹے. ایسے ہے نا، اعلان ہوتا ہے فلاں کی اماں کا انتقال ہو گیا،
شوکت کی اماں کا انتقال ہو گیا، کل اتنے بجے جنازہ ہوگا۔ 3 رشتے، 3 رشتوں کی پہچان ہے۔ باپ کی بیٹی کی پہچان باپ، بیوی کی پہچان شوہر، ماں کی پہچان بیٹے، تینوں رشتے بطول کے چادر میں موجود ہیں۔ اللہ کو کہنا چاہیے محمد ہے اس کی بیٹی ہے، علی ہے اس کی بیوی ہے، حسنین ہے اس کی ماں ہے۔ اور شہداد پر والوں اور شہداد کوٹ والوں، زخمی نہ کرو مجھے، دکھی نہ کرو مجھے، بنتا یہی ہے نا، محمد ہے اس کی بیٹی ہے، علی ہے اس کی بیوی ہے، حسنین ہے ان کی ماں ہے، تینوں رشتے موجود ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا محمد کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسن حسین کی ماں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا، فاطمہ ہے اس کا باپ ہے، فاطمہ ہے اس کا شوہر ہے، فاطمہ ہے اس کے فاطمہ ہے اس کے۔ اور لوگ مزے کی بات اور ختم گفتگو، جو لوگ عربی زبان سے آشنا ہیں، جو مدارس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی منت ہے وہ میری مدد کریں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ دنیا کی ہر زبان میں قانون یہی ہے، 1 ہو تو واحد، 2 ہو تو جمع، 3 ہو تو جمع، 10 ہو تو جمع، 100 ہو تو جمع، 1000 ہو تو جمع، کروڑ ہو تو جمع۔ کرسی واحد، کرسیاں جمع، چاہے 2 ہوں چاہے 1000 ہوں۔ بندہ واحد، بندے جمع، چاہے 2 ہوں چاہے 10 لاکھ ہوں۔ دنیا کی واحد زبان ہے عربک۔ 1 ہو تو واحد، 2 ہو تو تثنیہ، 3 یا اس سے زیادہ ہو تو جمع۔ چادر میں ہے سیدہ کے 2 بیٹے، سیدھا سیدھا تعارف بنتا ہوں فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بناہا۔ فاطمہ ہے اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں۔ تعارف بھی وہ کروا رہا ہے جو لینگویج کا بھی اللہ ہے، جو گرامر کا بھی رب ہے۔ تعارف بھی وہ کروا رہا ہے جو لینگویج کا بھی اللہ ہے، جو گرامر کا بھی رب ہے۔ سیدھا سیدھا تعارف بنتا ہے فاطمہ ہے اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں۔ پہلی بار آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، مشکل مرحلے میں آ گیا اور چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہوں فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ فاطمہ ہے اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے ڈھیر سارے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا مالک جب سامنے بیٹھے ہی 2 ہیں پھر بنوہا کیوں؟ بنوہا بیسیکلی بنون ہے، نون اعرابی ہے، اضافت کے وقت گر جاتا ہے، بنوہا کی طرف مضاف ہو گیا، اس کے ڈھیر سارے بیٹے۔ میں نے کہا جب بیٹھ جمع کا صیغہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہوں چل بول، 1 1 ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہے، سلام ہے آپ کو۔ ان علماء کا شکریہ بھائی، ان عربی جاننے والوں کی مہربانی بھائی۔ 1 1 ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں، نظر 2 آ رہے ہیں، حسن سے لے کے قائم تک۔ میں کروڑ شوکت قربان کروں طالب شہداد کوٹ کی داد میں، اور آج کی گفتگو کا آخری جملہ سرکار علامہ منظر لکھنوی انڈیا سے انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہ مجھے میدان محشر میں ملے، میں اپنا سر ان کے پاؤں پہ رکھ دوں۔ میں نے جب ان سے حدیث قصہ کی شرح میں پوچھا کہ بلا یہ جمع کا صیغہ کیوں؟ جب 2 تھے تو انہوں نے کہا شوکت محمد کی بیٹی کی خواہش کا اللہ نے احترام کیا ہے، بطول کا دل تھا کہ چادر میں عباس بھی آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جان جیو، مہربانی۔ سے لڑنے کی بجائے موڑے سے پوچھا تو ہوتا کیوں مارتے رہے ہیں متھرا؟ یکم 2 3 جمادی ثانی تفصیل سے آپ نے شہادت سنی ہوگی۔ لوگ فضائل میں اٹھتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ میں منت کر رہا ہوں اگر کسی ذاکر کا احترام کرتے ہو دوران مصائب نہ کوئی اٹھے نہ کوئی آئے، جسے جہاں جگہ ملتی ہے کھڑا ہو جائے۔ بڑا فرق ہے فضائل میں اور مصائب میں۔ یہ جو شام سے آتی ہے نا یہ فضائل سننے نہیں آتی۔ دکھی نہ کرنا ان شہزادیوں کو جو کل یتیم ہوئی ہیں۔
اللہ اکبر. میں خود کہہ رہا ہوں زندگی رہی تو ہم اس مجلس کو انشاءاللہ 4 جماعتی ثانی کو مستقل کریں گے, اسے پڑھتے رہیں گے. زندگی رہی تو ہم اگلے سال تھوڑا آپ ٹائم سے آئیں گے, تھوڑا وقت زیادہ ہوگا. اب 3-4 منٹ کی گنجائش ہے. ایک دعا منگوانی ہے. پہلی بار شہادت کوٹ آئے ہوں, یقین رکھتا ہوں لوگ آمین کہیں گے. ہو سکے تو شاد ہائے بھی کر دینا اور گفتگو پوری ہو جائے گی. اللہ کرے کسی بیٹے کے سامنے کوئی اس کی ماں کو نہ مارے. پتہ نہیں کتنا امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی. شیعہ رہو, سنی رہو, امیر بڑا ہے وہ بندہ. بیٹا ہاتھ کھول کے ایک بار ہائے کر کے سینے پہ ہاتھ مار, تیری آنکھوں پہ 1000 شوقت قربان کر دیں. اللہ اکبر. یہ جوان ہے نا, کیسا آنسو آیا. اللہ کرے تیری آنکھیں سلامت ہیں. اللہ کرے کسی بیٹے کے سامنے داڑھی بھر گئی آپ کی آنسوں سے. اسی کو مصائب کہتے ہیں. گن کے 2 یا 2.25 منٹ اور پڑھنا میں نے. طالب راضی رہنا. مولا ہماری بھابھی کو شفا دے. مولا تجھے عزت دے. تیرا پیار تھا میں ٹال نہیں سکا. سیدزادے جتنے بیٹھے ہو منت کر رہا ہوں, ایک بار ہاتھ اٹھاؤ. سیدزادے اتنے سارے بیٹھے ہوئے, میں کنیز کا بیٹا ہوں, میں نوکر کی اولاد ہوں. یہ مجھے معاف کر دینا. باقی لوگوں کی مرضی وہ ماتم کرے نہ کرے. جتنے سیدزادے ہو تمہیں دادی کے زخموں کا واسطہ, تم ضرور ماتم کرنا. اس جملے پہ سیدزادو ضرور ماتم کرنا. اللہ کرے کسی بیٹے کے سامنے کوئی اس کی ماں کو نہ مارے, کسی بیٹی کے سامنے کوئی اس کے باپ کے گلے میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چیخیں نکل گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی کبھی نہ رونا پڑے. 18 جی تو سن نہیں سکے گا میرا بیٹا. میں پڑھ دوں گا, میری مجبوری ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا سید کتنے بیٹھے ہیں. اتنے سردار بیٹھے ہوئے اور میں نوکر ہوں. میں تجھے کیسے بتاؤں کس نے تماچا مارا, کس نے تازیانہ مارا, کسی نے جلتی ہی لکڑیوں سے مارا, کسی نے ٹوٹتے ہوئے دروازے سے مارا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شہادت آپ نے تفصیل سے سنی ہے. کل پرسوں ترسوں 3 دن آپ شہادت سنتے رہے. میں 2 وصیتیں 2 منٹ اور میں پڑھ رہا ہوں اور ادھار کر کے جا رہا ہوں طالب کے ساتھ. جیا تو اگلے برس تفصیل سے شہادت سناؤں گا. اللہ کرے تو کبھی نہ روئے. کس قوم کا جوان یوں روتا ہے؟ یا تو ان سے کہو یا اپنا لفظ واپس لیں, یا پھر یہاں قیامت آ جائے گی پھر نہ کہنا. کم سے کم 40 بندے تھے, زیادہ سے زیادہ 300 بندے تھے. کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, کسی کے ہاتھ میں عصا تھا, کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی, کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی. لگتا ہی کچھ نہیں تو بطول کا جس نے اب ماتم نہ کیا. اچانک کسی بندے نے دروازے پہ آ کے کہا اضربو فاطمہ, سارے مارو بطول کو. کسی نے لکڑی سے مارا, کسی نے تماچے سے مارا, کسی نے تازیانے سے مارا, کسی نے جلتے ہوئے دروازے سے مارا. جلتا ہوا دروازہ بطول پہ آ گرا. آدھا منٹ مجھے دیکھ, میں جا رہا ہوں. اگر ماتم نہ کر سکو تو رکعت پڑھ کے بطول سے معافی مانگنا. کھڑی تھی دروازے کے پیچھے, کسی نے دروازے کو لات ماری, بطول زمین پہ آ گری, دروازہ بطول پہ آ گرا. پتے اوپر سے گزرتے رہے, کہتی رہی ابو الحسن او میرا محسن شہید ہو گیا, یا علی او میری پسلیاں ٹوٹ گئی, فضا میری خبر. ضرور پڑھوں وصیت, تو ضرور سنے گا وصیت. پھر میں تجھے حکم دے رہا ہوں, سارا شہداد کو ٹھوئے نہ رہے, تو نے پہ ماتم کرنا ہے. سناؤں تجھے وصیت. کہتی تھی علی کھلی ہوئی چارپائی پہ میرا جنازہ نہ اٹھانا.
یا علی میرا بند تابوت بنانا۔ اب وہ بندہ گناہگار ہے جس نے اب ہائے نہ کیا ماتم نہ کیا، اب روتے کیوں ہو؟ تم نے تو بلایا ہے۔ اب میرا سامنے جوان بیٹھا ہوا ہے، ساری داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی ہے، کہتا ہے آگے نہ بڑھ۔ کہتی تھی یا علی کھلی چارپائی پہ میرا جنازہ نہ اٹھانا، میرا بند تابوت بنانا۔ علی نے کہا کیوں بطول؟ سارے مدینے میں کھلی چارپائیوں پہ جنازے ہوتے ہیں، تیرا بند تابوت کیوں بناؤں؟ کہتی تھی یا علی مجھے بن اسما نے تابوت بنا کے دکھایا ہے، یا علی اس میں بدن چھپ جاتا ہے۔ یا علی کھلی چارپائی میں میرا جنازہ نہ اٹھانا۔ یا علی کھلی چارپائی پہ نا جنازے میں شریک لوگوں کو مرنے والے کے حالات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یا علی تیری عزت کی قسم ہے میں نے تجھے بتایا نہیں، میرے بدن پہ گوشت ختم ہو گیا۔ یا علی میری ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ یا علی